أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین کے ہر قسم کے احکامات کے پابند ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کریں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے تو ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک دین مقرر کیا ہے، کچھ احکامات دیے ہیں جن احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے، کچھ ایسے اوامر ہیں جن کو ہم نے بجا لانا ہے، کچھ ایسی منہیات ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، نہ صرف خود بلکہ ہم نے دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے، دوسروں کو بھی اس کا حکم کرنا ہے نیکی کا، دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے۔ اپنی ذات پر دین کو نافذ کرتے کرتے اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں، اپنے محلے والوں، اپنے شہر والوں، اپنے ملک والوں، اور ایک وقت آئے کہ پوری دنیا میں اگر ہم اس کو پھیلا سکیں، اللہ کے دین کو نافذ کر سکیں تو ہم کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور بحیثیت فرد امت مسلمہ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں اللہ کے حکم سے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافر مشرک ناپسند بھی کریں، وہ ناپسند کریں پھر بھی ایسا ہوگا، اور ایسا ہو کر رہے گا، حق غالب آ کر رہے گا، کیونکہ اللہ ہی حق ہیں اور اللہ حق کے پیچھے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے تو کئی خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں، اور کئی ایسے بدبخت ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے اختیار، وقتی اختیار سے فائدہ اٹھا کر وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ نہیں مانتے اللہ کا حکم، رسول کا حکم، اپنے خالق حقیقی، اپنے رب، اپنے خالق، مالک، رازق، مدبر، منعم حقیقی جو سب کچھ ہے، وہ اسی کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کا اور اس کے رسول کا اور اس کے احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور نوبت یہاں تک جا پہنچتی ہے کئی مرتبہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی رب ہے ہی نہیں، والعیاذ باللہ۔ اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی گمراہی اور اس سے بڑی بے وقوفی
کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے رب کا انکار ہی کر دے، اس کے ساتھ کفر ہی کر دے۔ اب کچھ لوگ دین پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ ایک کشمکش ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے اور جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ہماری زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے انہیں باطل بے مقصد نہیں بنایا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، سورہ انبیاء میں، کہ ہم نے آسمان و زمین اور اس کے مابین چیزوں کو کھیلتے ہوئے بے مقصد نہیں بنایا۔ اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر، حق باطل کا سر توڑ کر اس کے دماغ تک جا پہنچتا ہے، فاذا هو زاہق، تو باطل کو سر توڑوا کر جانا پڑتا ہے۔ یہ گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں ہم حق کا ساتھ دیں اور ہم حق کو بلند کرنے میں، دنیا میں غالب کرنے میں پیش ہوں، جس اعتبار سے ہم اس میں شرکت کر سکیں، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ۔ اللہ نے جو ہمیں علم اور جو ہمیں سٹیٹس اور جو ہمیں عہدے دے رکھے ہیں، جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، ہم اس کو دین کے غلبے کے لیے استعمال کریں۔ کچھ نہ کر سکیں تو دعائیں کریں، کم از کم ہم ان کا ساتھ دینے والوں میں اور ان کی خیر خواہی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں جو حق کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس پرندے کی طرح جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر چونچ سے پانی ڈالتا تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والوں میں میرا بھی کچھ کردار ہو جائے، اس کا فرق کتنا پڑتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتے، اللہ انسان کے عمل کے پیچھے اخلاص دیکھتے ہیں۔ تو حق اور باطل کی کشمکش جاری رہنی ہے اور اس میں غلبہ حق کا ہونا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے، پتھر پر لکیر ہے یہ بات۔ اور صرف یہ بات رسولوں کے لیے نہیں ہے، نبیوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات ایمان والوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ کے وعدے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں اس دنیا میں بھی اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، یعنی قیامت کے دن۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر، اللہ رب العالمین پر مومنین کی مدد کرنا حق ہے۔ اللہ پر کون حق کر سکتا ہے؟ کون کوئی پابندی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر کچھ فرما دیں تو اللہ کا رحم ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے فضل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنی ذات پر مومنوں کی مدد کرنا واجب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ لیکن اس کی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ہم مومن تو ہوں، ہم حق کا نام لینے والے تو ہوں، ہم حق کو غالب کرنے والوں میں ہمارا کہیں نہ کہیں نام تو شامل ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم وہ دوسری صفوں میں جا کر کھڑے ہوں، ہم اللہ کے رسول کے نافرمان، کفر کرنے والے نافرمان، اور ہم غیروں کی بوٹ پالش کرنے والے اور ہم ان کے طور اطوار اپنانے والے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنے والے ہو جائیں اور ان کی مدد کرنے والے ہو جائیں، والعیاذ باللہ۔ یہ مدد تب اللہ کی ہمارے ساتھ ہوگی جب ہم ایمان لائیں گے، جب ہم قرآن کریم کو اپنا رہبر اور رہنما بنائیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آپ کو پتہ ہے ملکی حالات کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اللہ رب العالمین سے آزمائش مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو، اے مسلمانوں، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو۔
بڑے بڑے بول نہ بولو کہ جب دشمن سے ملاقات ہوگی ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، اللہ سے آزمائش نہ مانگو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگو۔ ہم عافیت مانگنے والے لوگ ہیں، ہم جنگ سے بچنے والے لوگ ہیں، اور ہم جنگ سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہمیں بلا وجہ ملوث کیا جاتا رہا، الٹے سیدھے الزام لگا کر ہم کہتے رہے کہ ہم نے نہیں کیا، کوئی تحقیق کروا لیں اس تحقیق میں ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ حملہ کرنے میں، پہلگام میں اور مختلف الزامات جو لگائے جاتے ہیں، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اس میں۔ ہمیں دین میں منع کیا کہ ہم بلا وجہ ہم لڑائی کی بات کریں، بلا وجہ ہم آزمائش مانگیں۔ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، عافیت مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن اگر لڑنا پڑ جائے، اگر جنگ مسلط ہو جائے، اب پھر پیچھے ہٹنے والا پھر مسلمان نہیں ہوتا۔ پھر مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، مسلمان اپنے ایمان پر بھروسہ کرتے ہوئے دعوے نہیں کرتا کہ میں بڑا مومن ہوں، میں کشتوں کے پشتے لگا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میرا ایمان بہت زیادہ ہے۔ مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، جنگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بلا وجہ کے۔ لیکن اگر اس پر جنگ مسلط کی جائے، بلا وجہ اس سے لڑا جائے، تو پھر ہمیں حکم ہے فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے شروع میں تلاوت کی ہیں، سورہ انفال کی، جس میں جنگ بدر کا ذکر ہے، میں سوچتا ہوں کتنی ریزیمبلنس ہے، اور کیسے حالات جو سورہ انفال میں بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے حالات پر فٹ ہوتے ہیں۔ تو میں نے وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک دو آیتیں پیچھے سے اگر میں پڑھوں تو سورہ انفال آیت نمبر 15، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو اگر تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے، اگر آمنے سامنے ہو جاؤ، فلا تولوہم الادبار، اب پیٹھیں پھیرنے کی اجازت نہیں۔ بڑے بڑے گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، 7 بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر لینا۔ مسلمان لڑتا نہیں ہے بلا وجہ، لیکن اگر لڑائی امپوز کرتی جائے تو مسلمان پھر بھاگتا نہیں، پھر پیچھے نہیں ہٹتا، پھر پیٹھ نہیں دکھاتا۔ التولی یوم الزحف، یہ 7 بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں شامل ہے۔ 2 صورتوں میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ مسلمان پیچھے ہٹ سکتا ہے، وہ اسی سورہ انفال میں۔ وہ ایک صورت یہ ہے کہ انسان مجاہد وہ یہ ظاہر کرے کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، وہ حقیقت میں پیچھے ہٹ نہ رہا ہو، یہ ایک جنگی چال ہو، پینترا بدل کر اس نے لڑنا ہو، وہ یہ ظاہر کرے کہ میں شکست کھا رہا ہوں، میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، پھر اچانک پلٹ کر حملہ کر دے۔ الا متحرفا لقتال، ایک صورت۔ اور دوسری صورت او متحیزا الی فئہ، مسلمان مجاہد محسوس کرے کہ میں کہیں اکیلا رہ گیا ہوں، ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، اور اصل میں صرف جان گنوانا کوئی مقصد نہیں، اپنی جان قربان کر دینا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد حق کا غلبہ ہے۔ حق کا غلبہ کرتے کرتے میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ وہ کام آ جائے تو یہ سعادت کی بات ہے، لیکن اس سے حق کا فائدہ ہونا چاہیے۔ بلا وجہ جان گنوانا یہ کوئی مقصد نہیں ہے دین کا۔ اگر کوئی شخص اکیلا رہ جائے، کچھ لوگ اکیلے رہ جائیں، کم رہ جائیں، تو وہ پیچھے ہٹ کر اس نیت سے پیچھے ہٹیں کہ ہمیں اپنی جان دینے کا کیا فائدہ، ان کو ڈر نہ ہو موت کا، ہرگز ان کے دل میں کفر کا ڈر نہ ہو، موت سے وہ موت کو ناپسند نہ کرتے ہوں، اللہ سے ملاقات کو ناپسند نہ کرتے ہوں، وہ شہادت کو پسند کرتے ہوں، لیکن وہ چاہیں کہ لوگوں کو مار کر ہم کوئی حق کا غلبہ کر کے ہم مریں گے، تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں، پیچھے جماعت کے ساتھ مل کر اکٹھے ہو کر حملہ کریں گے اور دشمن کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں او متحیزا الی فئہ۔ یہ 2 صورتیں ہیں جس میں اللہ نے پیچھے ہٹنے کی اجازت دی ہے، ایک پینترا بدل کر دوبارہ لڑنے کی غرض سے، اور دوسرا جماعت کے ساتھ اکیلے رہ جائیں کچھ لوگ تو جماعت کے ساتھ پیچھے مل کر دوبارہ حملہ کرنے کی نیت ہو دل میں۔ ان دونوں صورتوں میں چونکہ موت کا خوف نہیں ہے، صرف دشمن کو نقصان پہنچانا مقصد ہے،
تو یہ دو صورتوں میں اللہ نے اجازت دی ہے پیچھے ہٹنے کی، ورنہ جو پیچھے ہٹے تو وہ پھر جیسے میں نے ذکر کیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ وہ پھر ہلاک کرنے والے گناہوں میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی اور اس جنگ کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں فتح دی، اللہ نے ایسی تمہیں فتح دی کہ اللہ نے یوم فرقان بنا دی، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ اسی طرح اللہ نے یہ جو مارکہ ہے، مارکہ بنیان مرصوص، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی ہے اور اللہ نے کفار کو بدترین شکستیں دوچار کیا ہے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے قتل کیا ہے، ہم نے شکست دی ہے، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے۔ جنگ بدر کے حوالے سے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، 70 قیدی بن گئے تھے، مسلمان تھوڑے تھے، وسائل نہیں تھے، کفار 1000 کی تعداد اور وسائل اور سب کچھ، غرور، تکبر۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی، ان کو اپنے اسباب پر اور اپنے میزائلوں پر اور اپنے جہازوں پر ان کو غرور ہی بہت زیادہ تھا۔ اللہ نے سورہ انفال میں ذکر کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، کبھی بھی جہاد کرتے ہوئے، جنگ کے لیے نکلنا چاہو تو غرور کرتے ہوئے نہ نکلو، وَرِئَاءَ النَّاسِ، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نہ نکلنا۔ واللہ بما یعملون محیط، اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے تھا۔ یہی کام تب بھی کفار نے کیا، یہی کام یہاں بھی دشمن نے کیا، پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے پاس تو ہم نے بڑا ساز و سامان اکٹھا کر لیا ہے، ہمارا جنگی بجٹ اتنا زیادہ ہے، ہمارے پاس یہ رافیل جہاز ہیں، ہمارے پاس یہ میزائل ہیں، اتنی فوج ہے، پاکستان کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے، ہم تو لاہور میں ناشتہ کریں گے، اسلام آباد میں یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ لیکن چند گھنٹوں کے اندر اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا کیا، اللہ رب العالمین نے مدد کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں پھینکا تھا جب آپ نے پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا۔ کیا پھینکا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے زمین سے مٹی لے کر کفار کی طرف پھینکی تھی، اور یہ ایک عظیم معجزہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ ہر کافر کے آنکھ میں وہ مٹی گئی، کوئی ایسا کافر نہیں تھا جس کی آنکھ میں وہ مٹی نہ گئی ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان فخر نہ کرے، غرور نہ کرے کہ اس نے شکست دی ہے، یہ سراسر اللہ کی مدد تھی، اللہ نے تمہاری مدد کرنی تھی، تمہارے پیچھے اللہ تھا۔ جب اللہ مدد کرنے میں آ جائیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم نے جنگ شروع کی، ہم نے جواب دیا، اور کتنا زبردست نام رکھا، بنیان مرصوص، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، قرآن سے نام لے کر، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں صفوں میں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ہر چیز میں، وسائل ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی، تعداد ہے تب بھی، تعداد نہیں ہے تو تب بھی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب اللہ ساتھ ہوں تو ہمیں کسی کے ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرو، اے لوگوں مجھ سے ڈرو۔ کئی دفعہ لوگ اپنے ساز و اسباب پر، اپنے سامان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کفار کا یہ طریقہ کار ہے، اگر مسلمان یہ کام کرنا شروع کر دیں، اب اگر ہم پاکستانی اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس بڑے میزائل ہیں، ہمارے پاس بڑے جہاز ہیں، وہ چین کا فلاں جہاز ہے، فلاں جہاز ہم نے بنایا، ہمارے پاس یہ وسائل ہیں، یہ وسائل ہیں، یہ وسائل ہیں، نہیں، یہ ہماری زبان نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ زبان بولیں گے، یہ تو کفار کا طریقہ کار ہے،
جنگ حنین کے موقع پر بعض مسلمانوں سے ایسی بات ہو گئی کہ آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں تو ہم کم تھے، اللہ نے ہمیں کم ہونے کے باوجود فتح دی، اب تو ہم 12,000 ہیں اور دشمن 4,000 ہے، تو اب ہم فتح کیوں نہیں حاصل کریں گے؟ تو کیا ہوا کہ مسلمان وہ گئے اور کفار چھپے ہوئے تھے غاروں میں، پہاڑوں میں، انہوں نے وہاں سے ایسی تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا، مسلمان ڈٹ نہ سکے۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، اللہ نے بہت موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں مبتلا کر دیا، فخر میں مبتلا کر دیا، تو تمہاری کثرت تمہیں کوئی کام نہ آئی، فلم تغن عنکم شیئا، کچھ کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض، زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اگرچہ وہ کشادہ تھی، ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹھے پھیر کر بھاگنے لگے۔ شروع جنگ میں ایسا ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے چند جان نثار صحابہ ڈٹے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ لوگوں کو پکارو، سیدنا عباس سے آپ نے کہا آپ کی آواز اونچی ہے، لوگوں کو پکارو کہ نبی تو موجود ہے، نبی تو ڈٹے ہوئے ہیں، تم نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آہستہ آہستہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا اور مسلمان پلٹے، اور آخرکار مسلمانوں کو غلبہ ہوا۔ اللہ نے بتایا کہ مسلمان کبھی وسائل پہ بھروسہ نہیں کرتے، مسلمان کبھی فخر اور غرور کی بات نہیں کرتا، ہمیں فخر اور غرور کی بات نہیں کرنی، ہمیں ہتھیاروں کی بات نہیں کرنی، ہمیں اسباب کی بات نہیں کرنی، ہمیں اللہ اور اللہ کی مدد کی بات کرنی ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوبارہ نقصان ہو سکتا ہے، دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، ہم صفحہ ہستی سے مٹائے جا سکتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو ہمیں کیا ہم سوچ ہونی چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو ہم نے میزائل پھینکے ہیں یہ ہم نے نہیں پھینکے، ان میں تاثیر اللہ نے ڈالی ہے، یہ اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی ہے، اللہ کا نام لے کر چھوڑے گئے ہیں تو تاثیر اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ مومنوں کی اچھی آزمائش کرے۔ ایک آزمائش ہوتی ہے، آزمائش مصیبت والی بھی ہوتی ہے، نعمت والی بھی ہوتی ہے، تو یہ نعمت والی آزمائش۔ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ نقصان ہوتا ہے، شکست ہوتی ہے اور پریشان ہوتے ہیں دل، اس حالت میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، اگر وہ کیفیت آئے تو ہمیں صبر کرنا ہے، اس میں بھی اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے، اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نعمت والی آزمائش کرے، جیسے اللہ نے یہ آزمائش کی ہے، تو اس آزمائش میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی شکر گزاری۔ یہ سراسر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ نے اچھی آزمائش کی ہے ایمان والوں کی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ سن رہے ہیں کہ اب کیا رویہ ہے مومنوں کا، مومن کیا کہتے ہیں، فخر کی بات کرتے ہیں کہ سر جھکا لیتے ہیں، شکر کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں کہ دنیاوی اسباب کی بات کرتے ہیں۔ ہر چیز سن رہے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں اللہ رب العالمین۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یاد رکھو کہ اللہ نے کافروں کی چالوں کو ذلیل کرنا ہی کرنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم میں کتنی دفعہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر ہم بھروسہ کریں، قرآن پڑھیں۔ ان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم فیصلہ مانگتے تھے کفار کو مخاطب کر کے، اللہ فرماتے ہیں جنگ بدر میں ابو جہل اور کفار کے لشکر نے مکہ سے نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا کی، اے اللہ جو حق پر ہے اسے فتح دے دے، ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ غلط ہیں، یہ ہم میں تفریق ڈالتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ بھارت نے بھی بڑی اس قسم کی باتیں کی،
اگر تم فتح مانگو، فیصلہ مانگو تو فتح تو آ چکی، فیصلہ آ چکا. دیکھ لو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. تم فتح مانگو تو فتح تو آ چکی، فیصلہ مانگو تو فیصلہ تو آ چکا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. آئندہ کے لیے باز آ جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. آئندہ اس قسم کے بڑے بڑے بولنا، آئندہ اس قسم کا چیلنج نہ کرنا. مسلمان وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، ان کا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ ان کے ساتھ. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ. اگر تم دوبارہ لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، تم دوبارہ کر کے دیکھ لو. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. تمہیں تمہاری تعداد کوئی فائدہ نہیں دے گی چاہے وہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے. تمہارے اسباب کوئی فائدہ نہیں دیں گے چاہے وہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو جائیں. تمہارے پیچھے اسرائیل، تمہارے پیچھے امریکہ، تمہارے پیچھے نیٹو، تمہارے پیچھے پورا کفرستان ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ مومنین کے ساتھ. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، لیکن شرط ہے کہ ایمان ہو. شرط ہے کہ ہم جو دعویٰ کریں ہم اس دعوے پر عمل کرنے والے ہوں. صرف زبان سے دعویٰ نہ ہو، اس سے بڑا پھر نفاق کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑی اللہ کی ناراضگی کوئی نہیں ہوتی. یہ نہ ہو کہ دعویٰ تو ہمارا ہو کہ ہم نے بنیان و مرصوص کیا ہے، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کیا ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن اپنے ملکوں میں ہم اللہ رسول کے احکامات پر عمل نہ کریں، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں، ہم شرک میں مبتلا ہوں، ہم اپنے ملک میں کفر کے نظاموں کو لانے والے ہوں، ان کو سپورٹ کرنے والے ہوں، اللہ رسول سے جنگ کرنے والے ہوں. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، مسلمانوں میں یہ چیز ہو رہی ہے. یہ اچھے دعوے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، سپہ سالار بھی کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی کر رہے ہیں، بڑے عہدیدار بھی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ نظریے کی جنگ ہے، یہ زمین کی جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ نظریے کی جنگ ہے اور نظریے کی ہونی چاہیے، یہ زمین کی جنگ نہیں ہے. بھارتی مسلمان بھی ہمارے بھائی، یہ نظریے کی جنگ ہے، یہ زمین کی جنگ نہیں ہے، ملکوں کی جنگ نہیں ہے، سرحدوں کی جنگ نہیں ہے، لیکن ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے. اگر یہ حقیقت میں نظریے کی جنگ ہے تو فلسطینی ہمارے بھائی نہیں ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نظریے کی جنگ ہے، تو نظریہ کدھر گیا؟ جب فلسطین پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. ہمارے ملک پہ حملہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں پاکستان پہ حملہ ہو گیا، کوئی میلی آنکھ سے دیکھ کے دکھائے ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. ہم اپنے رویے سے کیا بتا رہے ہیں؟ منہ سے ہم کہتے ہیں نظریے کی جنگ ہے، عمل سے ہم بتاتے ہیں زمین کی جنگ ہے. اللہ ہمارا نظریہ، ہمارا قول اور فعل ایک جیسا کر دے. ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان ملک ہمارا بھائی ہے، اور ہم جو اس کی مدد کر سکیں، جس طریقے سے اس کی مدد کر سکیں، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مومنوں کی آپس کی مثال، آپس کی محبت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسد واحد کی مثال. وہاں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھوک میں مارے جا رہے ہیں، ہر وقت حملے ہو رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، $400 ملین کے تحفے. اتنا بڑا تحفہ کبھی کسی نے کسی کو دیا ہی نہیں. $600 ارب کی ڈیل ہو رہی ہے اسلحے کی، اور امریکہ میں انویسٹ کریں گے. اور ایک مسلمان ملک وہ کہتا ہے کہ ہم $1 ٹریلین امریکہ میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے، امریکہ کی معیشت کو ہم اٹھائیں گے. یہ کون امریکہ ہے جو اس وقت ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو فلسطین کے اندر وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور اربوں ڈالر کا اسلحہ دے رہا ہے؟ اور ہم کیا رویہ دکھا رہے ہیں؟ جنگیں کبھی بھی اسباب اور تعداد، ظاہری اسباب پر نہیں لڑی جاتی. جنگیں اگر لڑی جاتی ہیں تو عقیدے پر لڑی جاتی ہیں. سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت سے تم ملو، میدان جنگ میں لڑائی ہو جائے تو پھر ثابت قدم ہو جاؤ. ثابت قدم ہو جاؤ سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو وہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمیں میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا،
ہم لڑائی نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پہ لڑائی مسلط ہو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اور ایک ثابت قدم کا معنی یہ ہے کہ ہم دل سے ثابت قدم ہوں، ہمارے دل میں ایمان ہو، ہمارے دل میں یقین ہو، ہمارے دل اللہ کے ساتھ جڑے ہوں، ہمارا اللہ پر بھروسہ ہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، کتنے ہی نبی ان کے ساتھ بہت سے رب والوں نے مل کر لڑائی کی، جہاد کیا، وہ کمزور نہیں پڑے جو ان کو مشکلات آئیں، وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، وہ کمزور نہیں پڑے، وہ تھکے نہیں، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین، اللہ سے مدد مانگتے رہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، واسرافنا في امرنا، ہماری زیادتیاں معاف کر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، وانصرنا على القوم الكافرین، ہمیں کافر لوگوں پر غلبہ دے، ہماری مدد کر۔ یہ ثابت قدمی ہوتی ہے، صرف قدموں کی نہیں ہوتی، صرف ظاہری نہیں ہوتی، یہ پہلے دل کی ہوتی ہے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ اللہ دلوں کو باندھ دے، تاکہ اللہ قدموں کو ثابت کر دے۔ اور دل کیسے بندھتے ہیں، دل کی ثابت قدمی کیسے ہوتی ہے؟ توحید کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے جو مسلمان دل کے اعتبار سے ثابت قدم ہوتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اصل ثابت قدمی دل کی ثابت قدمی ہوتی ہے۔ اصل بہادری وہ ایمان اور عقیدے اور یقین کی بہادری ہے۔ اصل بہادر موحد ہوتا ہے جس کا ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان ہوتا ہے، اور جو ہزاروں لاکھوں معبودوں کو پوجنے والے ہیں وہ کبھی بھی ثابت قدم نہیں ہو سکتے، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ہم عنقریب کافر لوگوں کے، مشرک لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے دوسروں کو وہ کبھی ثابت قدم نہیں ہو سکتا، وہ ثابت قدمی اختیار نہیں کر سکتا۔ ہمیں ثابت قدمی اختیار کرنی ہے اور ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور ہمیں موحد بننا ہے، شرک سے ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی شرک سے بچانا ہے اور اپنے ملک کو بھی شرک سے بچانا ہے، شرک کے اڈوں کو ختم کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ہمیں اپنے دین کی طرف واپس پلٹنا ہے، اور جو اللہ کی مدد ملی ہے اس مدد ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے پہلے بھی بڑی بڑی فتوحات، بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں مسلمانوں پر، اپنے ولیوں پر، اپنے نبیوں پر۔ نبیوں نے شکر کا مظاہرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ انداز میں 10,000 ٹھاٹھے مارتا لشکر تھا جانثاروں کا، اور ہر ایک آپ پر جان قربان کرنے کے لیے یہ تیار تھا۔ اس مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ انداز میں، جس سے آپ کو نکالا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے کلمات آپ کی زبان پر جاری ہیں۔ آپ جنگ کرتے تھے، آپ فتح یاب ہوتے تھے، اور آپ کیا دعا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، لشکروں کو اللہ اکیلے نے شکست دی ہے۔ ہماری زبان پہ یہ کلمہ ہونا چاہیے، یہ شکر گزاری ہونی چاہیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب ان کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت آیا، ایک بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑی کرامت تھی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام فخر میں مبتلا نہیں ہوئے، غرور میں مبتلا نہیں ہوئے، کوئی ایسا کلمہ نہیں کہا فخر والا۔ کیا کہا؟ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی
کریم جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بڑے بے نیاز ہیں، معزز ہیں، اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کے سامنے شکر کرنا ہے، ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ کے دین کو جو ہم نے وعدہ کیا، جس کا ہم نے نام لیا، ہمیں اس کو اپنے ملک کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ سورہ نصر جو قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے، شروع دور تو بڑا مشکل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ جو آخری دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، تو فتوحات ہو رہی ہیں، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان کمیوں کوتاہیوں کے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی ہی حمد بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے تھے، اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ آپ راتوں کو قیام کرتے تھے، لمبا لمبا قیام، اور آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ سے حضرت عائشہ دیگر کہتے آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ نے تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اعلان کر دیا ہے، اگر کوئی لغزش ہے بھی اگلی پچھلی، اللہ نے ساری معاف کر دی ہے، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بنائے، اللہ تعالی ہمیں دین کی طرف لوٹنے والا بنائے، اور جس ایمانی جذبے کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے زبان سے، اللہ تعالی ہمیں عملاً بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔